وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، اللہ نے یہ تم پر لکھ دیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، بشرطی کہ تم اپنے مالوں کے عوض انہیں اپنے نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ تمہاری ملکیت میں موجود مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان لونڈیوں کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو، بشرطی کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ چوری چھپے یار بنانے والی ہوں۔ پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بے حیائی کا ارتکاب کرے تو جو سزا آزاد عورتوں کی ہے اس میں سے آدھی ان کو دی جائے۔ یہ سہولت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ یعنی زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، 5واں پارہ آج کے درس میں شروع ہوا آسان درس قرآن میں، اور 5ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 2 آیتیں، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ آئیے ذرا ہم خلاصے کے طور پر لیتے ہیں۔ پچھلے درس میں جہاں چوتھا پارہ اپنا ختم ہوا تھا وہاں ان عورتوں کا تذکرہ تھا آخری آیت میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو آج کے درس میں جو 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں سے ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جب تک کہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ آئیے ذرا یہ لیتے ہیں کہ شوہر والی جو عورتیں ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ والمحصنات من النساء، پھر اسی طریقے سے الا ما ملکت ایمانکم، لیکن جو لونڈی ہے وہ تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ تو لونڈی کا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن اور حدیث کے اندر لونڈی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سسٹم ختم تو نہیں ہوا، نہ لونڈی کا ختم ہوا نہ غلام کا ختم ہوا، لیکن آسانی کی گئی ہے کہ اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو بہتر ہے، ان کے ساتھ آسانی ہو تو بہتر ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ عورتوں سے نکاح میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ یہ ہے کہ ان کو تم تلاش کرو، تلاش کر کے لانا یعنی ایجاب و قبول ہے۔ نمبر 2 یعنی مہر دینا ہے۔ پھر اسی طرح دائمی قبضہ ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، یعنی طلاق کی نیت سے نکاح نہیں کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوری چھپے دوستی اور یارانہ کے طور پر نہیں رکھنا ہے۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ اور نکل کے آ رہا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اس کے مہر دے دو۔ اب یہاں استمتاع سے مراد نکاح متع جو لوگ لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ یہاں استمتاع یعنی فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جب تم ان سے ملو تو عورت کی خوشی کے لیے اس کو مہر دے دو۔ متع جو ہے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1406، ربیع بن ثورہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ فمن کان عنده منہن شیء فلیخل سبیلہ ولا تاخذوا مما آتیتموہن شیئا۔ اے لوگو، بے شک میں نے تم لوگوں کو
متع کی عورتوں سے اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جس کے پاس بھی اگر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو تم نے دیا اس کو مت لو۔ اسے یہ پتہ چلا نکاح متع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقے پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت زیادہ دور ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، ہلکا کر دے، کیونکہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی ظلم و زیادتی سے ایسے گناہ کے کام کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور جس چیز میں اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک، 26 سے 33 تک۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ آیت نمبر 28 کے اندر ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان جو ہے وہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اسی کمزوری کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا تعلق عورتوں سے بھی ہو تو عورتیں بھی کمزور ہیں لیکن وہ اس کے باوجود بھی اتنی مضبوط ہے کہ اپنے جال میں مردوں کو آرام سے پھنسا لیتی ہے۔ پھر آگے ذرا آیت نمبر 29 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، دھوکہ دے کے مت کھاؤ، فریب ہے، جال سازی ہے، پھر اسی طرح کاروبار میں ملاوٹ ہے، دودھ میں پانی ملا دیا، پھر اسی طرح جھوٹ بولنا ہے، حرام کاروبار کرنا، جیسے کاروبار میں آپ دیکھ لیجئے سودی کاروبار ہے، بیاج کا کاروبار ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہے، جوا کا کاروبار ہے، جو بھی ہے غلط طریقے سے جو کمایا جا رہا ہے سب چیزیں اس میں شامل ہے۔ پھر اسی طریقے سے فلمی دنیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی کمائی کا ایک طریقہ ہے، حرام کمائی وہ ہے کہ جس میں ایک کا فائدہ ہو اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو، یا پھر اس کے ایک کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو، تو ایسی تمام چیزیں جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔ پھر آگے کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلا خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا حرام ہے۔ بھائی کیوں؟ جان اللہ نے دی ہے تو اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جان لے لے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پوری دنیا میں سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اپنا بھارت دیش ان دیشوں میں سے ایک ہے جہاں سوسائڈ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ کسان لوگ خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کیونکہ بینک سے جو انہوں نے لون لیا ہے قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ معمولی باتوں کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، بچے لوگ بھی اپنے آپ کو مار رہے ہیں، جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے نمبر اچھے آ گئے۔ تو یہ سوسائڈ، خودکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، حسد نہیں کرنا ہے، جلن نہیں کرنا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، حسد کرتے، جلتے ہیں، دوسرے کی ترقی اچھی نہیں لگتی۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں بلکہ دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں کہ بھائی سامنے والا اتنے آرام سے کیوں ہے۔
وصل اللہ من فضلی، اللہ نے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے دے کر آزماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہ دے کر آزماتا ہے، تو جس اللہ نے فلاں کو دیا آپ کو بھی دے سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور گویا کہ حسد اور جلن کرنا اللہ کے اوپر اعتراض کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں رہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے یہ کہا گیا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے، تو میراث کے اندر دونوں کا حصہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اور مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی نگرانی میں مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں زبانی نصیحت کرو، اور اگر وہ نہ سمجھے تو پھر انہیں خواب گاہوں میں الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں ہلکی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو انہیں اذیت دینے کی کوئی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم لوگوں کو دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک انصاف کرنے والے مرد کے خاندان سے اور ایک انصاف کرنے والے عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پہلو کے ساتھی یعنی ہم نشیں، مسافر اور اپنی ملکیت کے غلام لونڈیوں سے بھی نیک سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِینًا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو بخیلی یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور آخر ان لوگوں کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر سوچو اس کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں تیسرا رکوع ہے جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42 تک۔ جو آیت ہے آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ یہاں قوام کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حاکم ہے، نگہبان ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا اور فضیلت دی ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے طاقت کے اعتبار سے بھی، اور دوسری فضیلت کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی فضیلت دی ہے قوام ہے کہ وہ مال کما کے لاتے، مال خرچ کرتے ہیں۔
تو مال کمانا مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کے اندر رہنا، مرد لوگ کما کے لائیں گے اور اس کے بعد عورتیں گھر کے اندر رہے گی، وہ مردوں کو کھلائیں گی پلائیں گی۔ تو یہ کھلانا پلانا کمانا یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے سماج کے اندر کچھ بیٹیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام کرتی ہیں، ان کے ماں باپ جلدی ان کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوی اگر نافرمانی کرے تو کیسے نصیحت کرنا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اسے واضح و نصیحت کرو، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وقتی طور پر علیحدگی اختیار کرو۔ ایک ہی روم کے اندر ہیں لیکن الگ الگ سو رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہلکی مار مارنا، اب ایسی مارنا ماری جائے کہ ہاتھ پر توڑ دے اور ہاسپٹل پہنچا دے، یہ منع ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی بیٹھے، نیت اگر صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی راستہ نکالیں گے، چاہے طلاق کا کوئی راستہ نکلے گا یا خلا کا راستہ نکلے گا۔ لیکن نافرمان عورتوں کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے آج بڑی رسوائی ہو رہی ہے۔ معمولی بات پر طلاق طلاق طلاق، دال میں نمک زیادہ ہو گیا طلاق، کم ہو گیا طلاق، پھر اسی طریقے سے تو اس کلر کا کپڑا کیوں پہنی طلاق، ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم نے مذاق بنا لیا ہے طلاق کا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ، بندوں کے حقوق، لگ بھگ دیکھا جائے تو اس کے اندر 9 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنی، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ احسان، پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار جو ہمسایہ ہیں، پڑوسی جو ہیں، جو دور کے پڑوسی، نزدیک کے پڑوسی، پھر پہلو کے ہمنشیں یعنی رفیق سفر یا سفر میں جا رہے ہیں وقتی طور پر ہمارے ساتھ ہو جائیں، مسافر جو ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ پھر اسی طرح غلام ہے، نوکر ہے، لونڈی ہے، یا ہمارے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، مال کو اللہ کے راستے میں لگائیے، وہی بہتر ہے، اور جو لوگ نہیں لگاتے ہیں ان کا خود نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 40 میں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بنائیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو ذکر ہے تو اس ناحیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ پتہ یہ چلا ضروری نہیں ہے کسی کی گواہی کے لیے کہ آدمی وہاں پر حاضر رہے، موجود رہے، نہ، یقینی علم یقین ہو جائے، یقینی بات ہو جائے کہ جی نہیں ایسی ہی چیز ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، تو اس ناحیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے لیے گواہی دینے والے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہاں پر حاضری ضروری ہے اور اس کا معنی یہ کہتا ہے شہید کا کہ حاضر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شہید کا لفظ ایک جگہ پہ اور آیا ہے گواہی دینے والا، کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم لوگوں کو بیچ والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ پچھلی امتوں کے لیے ہم گواہ ہیں، لیکن وہ لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، نہ ہم ان کے زمانے میں ہیں، تو یہ کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی اس لیے دیں گے، قرآن و حدیث میں آیا اس لیے گواہی دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ الفاظ جان لو جو منہ سے کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو، مگر یہ کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ ہی دوست اور بطور مددگار کافی ہے۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔
یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور اپنی زبانیں توڑ مروڑ کر دین میں طعن کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں راعینا، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے تو ان کے حق میں بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر ویسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں یہودیوں پر لعنت کی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے جھوٹ گڑھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھیے یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 5ویں پارے میں چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک، 43 سے 50 تک۔ آیت نمبر 43 بغور کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی اتنا پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ، تب تو دھوکہ دینا ہو جائے گا۔ آگے بھی ہے بھائی، نشے کی حالت میں مت جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ تو یہ شراب کے بارے میں قرآن کریم کے اندر دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 219 کے اندر ہے، اور یہاں دوسرا حکم ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ نشہ کی حالت میں مت جاؤ، اور تیسرا حکم سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر ہے آیت نمبر 90 اور 91 میں کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب آگے ذکر ہو رہا تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، پیشاب پیخانہ سے فارغ ہوئے ہو یا بیوی سے ملے ہو، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر رکھ کر کلائی تک ایک دوسرے پر پھیر لیں، یعنی دونوں ہتھیلی کو ایک مرتبہ زمین پر رکھنا ہے یا مٹی پر رکھنا ہے یا پھر مٹی والی جگہ پہ رکھنا ہے یا چونا وغیرہ ہو وہاں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے پھیر لینا ہے اور منہ پر پھیر لینا ہے ایک ہی بار، دونوں ہتھیلیوں کو اور چہرے کو بس ایک ہی مرتبہ۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ بھئی کہیں تک پورا مٹی ملا دو یا ملا دو، یہ نہیں، بس ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے یا مٹی پر مارے اور کلائی سمیت اس طرح کر لیے اور چہرے پر ایک مرتبہ مار لیے، بس یہ وضو کی جگہ پہ ہے، پانی نہیں ملا تو اس کی جگہ پہ ہے۔ اور بیمار کے لیے بھی ہے یہ، اگر پانی نہیں ملا، پھر آدمی کو اگر نائٹ فالس ہوا اس کے لیے بھی، بیوی سے ملا اس کے لیے بھی، پیشاب پخانہ کر کے آیا اس کے لیے بھی کافی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 46 تک یہودیوں کی گمراہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کون کون سی خرابی تھی، ان کی شرارتیں کیا تھی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گمراہی کو خریدتے تھے۔ گمراہی کو خریدنا مطلب سب کچھ جانتے بوجھتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا، ان کی خباثتوں کا تذکرہ ہو رہا یہودیوں کا۔ آج وہ لوگ فلسطین کے اندر جو حکومت قائم کی اسرائیل نام سے، وہ کس کی جگہ ہے؟ وہ تو مسلمانوں کی جگہ ہے، فلسطینیوں کی جگہ ہے۔ تو ہدایت کے بدلے یہ لوگ گمراہی کو خریدتے تھے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز نازل ہوتی تو اس پر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو یہ لوگ چھپاتے تھے۔ پھر اسی طرح مومنوں کو کہتے تھے کہ ارے یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں ارے تم ہی لوگ اچھے ہو، صحیح ہو، اور اسی طرح کہتے ہیں بات سننا لیکن ایسے رہنے کا، جی ہم نے سنا اور نافرمانی کر دی، انسنی کر دینے کا، اس طریقے سے یہ لوگ تھے۔
پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر، تورات کے اندر یہ سب چیز لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو تم لوگ ایمان لے آؤ۔ نہیں لاؤ گے تو تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، یا پھر ان لوگوں کی طرح ہوگا جو ہفتے والے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، سنیچر والے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ پھر ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل کہا جاتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ کے بعد جو دھاگا نظر آتا ہے نا، یا سوت کی طرح نکلتا دکھائی دیتا ہے، اتنے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ پھر یہودیوں کی خباثت کا تذکرہ ہو رہا، ان کی شرارتوں کا، کہ وہ لوگ اپنا تزکیہ کرتے تھے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، جی ہم ہی اچھے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 کہ جنت کے اندر تو یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے، دوسرے لوگ تو جانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو پھر آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس اللہ کی بادشاہی کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو وہ لوگوں کو تل برابر، پھوٹی کوڑی تک نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، کیا وہ اس لیے لوگوں سے حسد رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی تھی اور انہیں بہت بڑی بادشاہت بھی بخشی تھی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا، پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان پر ایمان لائے اور بعض ایسے ہیں جو ایمان لانے سے رکے رہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جائے گی ہم ان کی جگہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاک باز بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، مسلمانوں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تم کسی معاملے میں باہم جھگڑ پڑو یعنی اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی طریقہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 5واں رکوع ہے، 9 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک۔ آیت نمبر 51 پر غور کیجئے، یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ بت پر، کہانت پر، جادوگری پر ایمان رکھتے، پھر اسی طرح جھوٹے معبودوں پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے، شیطان کی وہ لوگ پیروی کرتے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بتوں کی پوجا کی طرف لگا دیتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کی طرف لگا دیتا ہے،
غیر اللہ کو پوجنے پر لوگوں کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، تو حقیقی معنوں میں لوگ شیطان ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں ایک اور چیز ہے، اس کی برائی کا تذکرہ ہو رہا کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو یہودی لوگ مسلمانوں سے جلتے ہیں، کرسچن لوگ مسلمانوں سے جلتے ہیں، غیر اللہ کو پوجنے والے لوگ مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا اسی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں آل ابراہیم کو دی تھی، تو جلنے کی بات کیا ہے؟ اگر اسماعیل کے خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حرج کی بات کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اسحاق کے خاندان سے نہیں ہے، تو اس لیے حرج کی بات نہیں، جلنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم کسی سے جلیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی، پھر پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو حسد اور جلن گویا کہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے حسد عام ہے، ایک سیٹ صاحب دوسرے سیٹ صاحب سے جلتے ہیں، ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتے ہیں، ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں، ایک عورت دوسرے عورت سے جلتی ہے۔ جی نہیں بھائی، اللہ نے ان کو دیا، آپ کو بھی اللہ دیں گے، اللہ سے مانگی، اللہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے حسد اور جلن دوسرے لوگوں کی مشابہت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 اور 57 پر غور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم اس پر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ لوگوں کو عذاب کا احساس ہو۔ اصل میں تکلیف جو ہوتی ہے وہ چمڑے کے اندر ہوتی ہے، پین ریسپٹر یہی ہے، اندر جو ہے وہ گوشت کے اندر تکلیف نہیں ہے۔ اگر آدمی جل جائے اور اگر اس کو سوئی چبھوئی جائے اور اس کو درد محسوس ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر جان باقی ہے، لیکن اگر سوئی چبھونے کے بعد درد نہ لگے تو سمجھ جائیے کہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے اگر سوری ہم اور آپ بولتے ہیں تو گویا کہ معافی، لیکن ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں سوری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانے والا یہ سوری بول دیا کہ بھائی بچے گا نہیں۔ یہی ایک آیت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے کافی ہے، قرآن کریم پورا معجزہ ہے، ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امانتیں واپس کر دو، اگر امانت ہمارے پاس ہے کسی کی رکھی ہوئی تو واپس کرنا، خیانت نہیں کرنا، اور خیانت کرنا، خرد برد کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، آیت نمبر 58 میں، کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، مال دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، خاندان دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ اور آج کل فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ بہت دیر سے ہو رہے ہیں، فیصلے مل ہی نہیں رہے، تو انصاف لیٹ سے ملنا بھی گویا کہ انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی ناانصافی ہے۔ تو کبھی بھی زیادتی دیکھ کے نہیں کرنا کہ بھئی جس طرف لوگ زیادہ ہیں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جی نہیں، جو حق ہے چاہے حق کے ماننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو، فیصلہ ہمیشہ حق کے لیے فیصلہ کرنا، چہرہ دیکھ کر نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو۔ تیسرا نمبر یہاں غائب ہے، یعنی ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کی صرف بات ماننے میں رہیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس لیے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے قرآن میں، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، تو جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہی بہترین راستہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَاءَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، پھر آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے بھاگے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا مقصود تو صرف بھلائی اور موافقت ہی تھا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کریں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائے۔
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ اس وقت آپ کے پاس آتے جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو یقیناً وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، چنانچہ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی جھگڑے میں آپ کو انصاف کرنے والا نہ مان لے، آپ کو منصف حاکم نہ مان لے، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اسے خوشی خوشی تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بے شک ہم ان پر لکھ دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی یہ کام کرتے، اور یقیناً اگر وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں دنیا اور آخرت میں سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر 6واں رکوع ہے جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک۔ اس میں منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 63 کے درمیان دیکھیے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں، وہ کافروں کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس، غیر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ وہاں اپنا فیصلہ کرائیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 کے اندر سورہ نساء کے اندر قسم کھاتے ہوئے کہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اپنے تمام مسئلے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں اور دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، یہاں اللہ نے اپنی قسم کھائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنا ضروری ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں امام صاحب نے کہا، جی نہیں، اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، تبھی ہماری کامیابی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں تو ان کا انعام کیا ہے، اطاعت کا کیا صلہ ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین دوستی ہے، بہترین یارانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو، پھر حسب حالات گروہ گروہ ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی تھی ہی نہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو بہر صورت ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب
ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اس لیے تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، 71 سے 76 تک۔ آیت نمبر 74 پر غور کیجئے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتے ہیں، وہ شہادت پا جائیں تو مقام و مرتبہ اونچا ہے، یا پھر غالب ہو کر لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ آیت نمبر 75 پر غور کیجئے۔ اسلام کے اندر جہاد کیوں ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظلم و ستم سے لوگوں کو بچانا ہے، مظلوم لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تب تو پوری بستی برباد ہو جائے، پورا شہر برباد ہو جائے، پورا ملک برباد ہو جائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ کہ کمزور لوگ، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہو، سب پکار رہے ہیں کہ اللہ ظالم بستی سے نکال دے۔ تو مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ظلم ڈھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظلم سے بچانے کے لیے اسلام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا کنسپٹ ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن اور کافر کیسے لڑتے ہیں۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور کافر لوگ دنیاوی اعتبار کے لیے لڑتے ہیں، اور شیطان کے وہ دوست ہیں، اور شیطان کا جتنا داؤ ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کا داؤ پیچ رحمان کے آگے کیسے چل سکتا ہے؟ ظاہری طور پر فراوانی ہے، بہت زیادہ فوج ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ پر ایمان تو اسی کے حساب سے اللہ دیکھیے کیسے فیصلہ سناتا ہے۔ تو کوشش کرتے رہنا ہے، اپنے فراوانی پر، اپنی زیادہ فوج پر اترانا نہیں ہے، اپنے اسلحے پر اترانا نہیں، ہمارے پاس تو یہ ہے تو وہ ہے، کچھ نہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر جو جہاد کا کنسپٹ ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہا تھا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کی ہے؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی یا خوشحالی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف یعنی آفت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ ان سے کہہ دیجئے خوشحالی اور بدحالی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی ملے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچے تو وہ تیری ہی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی یعنی نافرمانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور منافق منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری قبول ہے، مگر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان کا ایک گروہ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول یا اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو ان میں سے تحقیق کرنے والے لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا اشد تنکیلا۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے میں لڑیں، آپ صرف اپنی ذات ہی کے مکلف ہیں، اور مومنوں کو جہاد کی رغبت دلائیں۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو روک دے، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی اچھی بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری بات کی سفارش کرے گا تو وہ اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا اور کون ہے۔ ناظرین اکرام، 5ویں پارے میں یہ 8واں رکوع ہے آسان درس قرآن کے اندر 11 آیتیں، آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 87 تک۔ آیت نمبر 77 پر غور کیجئے کہ کافروں کے ظالمانہ رویے سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے جب حالات صحیح نہ ہو۔ صبر ہے اور حوصلہ ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ سب سے بہترین بچاؤ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے تو دنیاوی زندگی کو تم دیکھتے ہوئے اس میں شریک نہیں ہوتے ہو، تو گویا کہ دنیاوی زندگی تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے جو لوگ ڈرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا ولا تظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پھر آگے منافقوں کی بدشگونی کا ذکر ہے کہ اگر اچھائی ملتی ہے تو بولتے صحیح ہے، اور اگر ان کو تکلیف آئے، خوشحالی نہ ہو، بدحالی آ جائے تو بولتے نہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہہ دیجیے ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا بہت سارا اختلاف پایا جاتا۔ آپ غور کریں، قرآن کریم کے اندر واقعات ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ بیان کر دے؟ پھر اسی طرح آگے میڈیا کے بارے میں بیان کیا گیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ اذا میزیا ریڈیو، تو اسے میڈیا کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر 83 میں کہ جب خوف کی باتیں یا شانتی کی باتیں آتی وہ لوگ پھیلا دیتے بغیر تحقیق کے۔ تحقیق کے ساتھ پھیلانا چاہیے، پہلے خبر کو ریسرچ کر لے، جان لے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یستنبطونہ استنباط، اس سے یہ پتہ چلا نبتون، کنواں کھودتے وقت جو پہلا پانی نکلتا ہے، سب سے پہلا نکلتا ہے، تو کس طریقے سے خبروں کی تحقیق کے بعد جو صحیح خبر نکل کے آئے تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو بھی سنا بغیر تحقیق کے بول دیا یہ صحیح نہیں ہے، اسے ڈرنا چاہیے لوگوں کو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنا ہے۔ سلام جب کوئی کرے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دینا ہے۔ اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے طریقے سے جواب دیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟
کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سچے ہے، اللہ کی بات سچی ہے، قرآن سچا، قرآن کی باتیں سچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر وہ دین سے پھر جائیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ مگر وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یا وہ منافق بھی مستثنیٰ ہے جو تمہارے پاس آئیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہوں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہو اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے لڑنے سے باز آ جائیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ایسی کوئی راہ یعنی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے جو تم سے اور اپنی قوم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب کبھی فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ اگر تمہارے خلاف لڑائی سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور نہ جنگ سے اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین اکرام، 5ویں پارے کے اندر 9واں رکوع ہے اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 91 تک۔ اب غور کریں، 88 سے آیت نمبر 91 تک منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ غزوہ احد میں چلے آئے تھے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ جس کو گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد منافقوں کے بارے میں یہ ذکر ہوا 3 طرح کے وہ لوگ تھے۔ کچھ منافق ایسے تھے جو ایسے لوگوں سے جا ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ صلح کی تھی، یا پھر منافق لوگ ایسے ہیں جو لڑائی سے الگ تھلگ رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لڑنا چاہتے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لڑنا تو پڑے گا ہی۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اوپر کچھ اور ہیں نیچے کچھ اور ہیں، ظاہری طور پر وہ لوگ مسلمان نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پر دل سے وہ لوگ کافر ہیں، تو ایسے لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے زمانے میں کسی کو قتل نہیں کروایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ظاہری طور پر جو چیز نظر آئے اور لوگ کلمہ پڑھیں تو اس سے موقع پر خاموش رہنا ضروری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہری طور پر وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، ظاہری طور پر جو چیز نظر آتی ہے اسی پر اسلام کا حکم لگے گا، باطنی طور پر جو چیز نظر آتی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو پکے مومن ہوئے جو دل سے بھی پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر تو منافقوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا لیکن دل سے قبول نہیں کیا، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے اگر ہو جائے،
اور جو کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر کسی مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے ورثاء کو دیت دی جائے گی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ اگر تم دنیاوی زندگی کا سامان یعنی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق کر لیا کرو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ کسی عذر کے بغیر گھر میں بیٹھ رہنے والے مومن اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، 5ویں پارے کے اندر آج 10واں رکوع ہے۔ آسان درس قرآن میں 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 96 تک۔ آیت نمبر 92 پر غور کیجئے کہ قتل خطا، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو دیت کیا ہوگی؟ تو اس کی دیت کیا ہے؟ بھائی خون بہا دے دینا ہے، یا اگر اس کے گھر والے معاف کر دے تو صدقہ و خیرات توبہ استغفار کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو کیا کرنا ہے؟ جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا اور 100 اونٹ دیت کے طور پر دیا جائے گا، یا اگر قتل نہیں ہوگا جس نے قتل کیا اس کو قتل کرنا ہے، یا اگر قتل نہیں ہو تو 100 اونٹ دیت کے طور پر دینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جان بوجھ کر قتل کرنے میں 2 ہے، یا تو اس کو قتل کیا جائے گا، یا نمبر 2 100 اونٹ دیت کے طور پر، یا اس کے مقابلے میں جتنا پیسہ ہے، سونا چاندی یا کرنسی وغیرہ جو بھی ہو، جو فیصلہ ہوگا وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور قصاص کے اندر زندگی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 پر غور کیجئے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم لوگوں کے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ تو آج دیکھ لیجئے قتل و غارت گری عام ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قتل و غارت گری کم ہو جاتی۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب یہ نہیں کہنے کہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا سلام کر رہا ہے، جی نہیں، دل کا مالک اللہ ہے، ہم نے دل کو پھاڑ کر نہیں دیکھا ہے، تو ظاہری طور پر اسلام کا حکم لگے گا۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک جو لوگ کفار کے شہروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے انہیں موت دیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور یعنی بے بس ہیں
اور وہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، تو ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 11واں رکوع ہے، 4 آیتیں 97 سے 100 تک، 97 سے 100 تک۔ اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر لوگ کافروں کے شہر سے نہیں نکلے، اللہ کی زمین جو دوسری طرف تھی وہاں نہیں گئے، تو ان کے لیے بڑی سختی ہوگی۔ موت جب لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، روح جب نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، تو انتہائی تکلیف ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جب ہر طرح سے آسانی ہو تو کافروں کے شہروں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں امن و شانتی ہو، ایمان والے موجود ہو، وہاں چلے جانا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2787، صحیح روایت ہے، من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ، جو کسی مشرک کے ساتھ رہا پھر اسی کے ساتھ سکونت اختیار کر لیا تو گویا کہ وہ اسی میں سے ہو گیا۔ یعنی ان کے ساتھ رہتے رہتے آدمی کیا کرتا ہے، انہی کے طور طریقے پر چلنے رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا کر لیتا ہے کہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنا دل کا کھلا ہوا ہے۔ جی نہیں، ہم کو اپنے اسلام پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ان دوسروں کو گالی دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، عزت کرنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیوٹرل کر لیتے کہ جی دیکھیے ماڈرن بنا لیتے، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنا اسلام پیارا ہے، لیکن دوسرے کے دھرم کو گالی نہیں دینا۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اگر موت آ جائے راستے ہی میں، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، اور ان کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ تو اللہ کے لیے اگر ہجرت ہو تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ خاص طور پر جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے، یا مکہ کے جو لوگ ارد گرد تھے اور مدینہ پہنچے تھے، ان لوگوں کے لیے تو بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ لیکن آج بھی اگر ایسے مسائل ہو اور لوگوں کو راستے نکل آئیں تو اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، اس کا راستہ نکل سکتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز قصر کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو تمہارے پیچھے چلی جائے، اور دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار پکڑے رکھے، کیونکہ کافر چاہتے کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یکبارگی حملہ کر کے تم پر ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو، مگر پھر بھی اپنا بچاؤ پکڑے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں سستی یعنی کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام،
آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 12واں رکوع ہے، 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 تک۔ یہاں آیت نمبر 101 میں قصر نماز کے بارے میں ذکر ہے۔ جب سفر میں نکلیں تو کتنے مسافت میں قصر کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ نیر الاوطار کے اندر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 220 کے اندر۔ کچھ لوگوں نے کہا 50 کلومیٹر دور جائیں گے تو قصر نماز شروع، یعنی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سفر واقعی تھکانے والا سفر ہو تو وہاں قصر شروع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ 9 کلومیٹر دور، 9 کوس والی روایت کو کچھ لوگوں نے ترجیح دی ہے۔ تو بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے سفر میں وہ سفر جو تھکانے والا ہو تو وہاں قصر نماز شروع کرنی ہے۔ پھر اسی طرح جنگ کے اندر بھی نماز معافی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ذکر ہے آیت نمبر 102 میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، یعنی صلاۃ خوف والی نماز کا ذکر ہے، تو جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جمعہ کی نماز پڑھ لیے، پکے نمازی ہیں۔ میرے بھائیو، جنگ کی حالت میں جب نماز معاف نہیں ہے تو نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی ایک ٹکڑی دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے گی اور دوسری ٹکڑی پیچھے آ جائے گی امام کے پیچھے، اور 1 رکعت نماز امام صاحب ان کو پڑھائیں گے اور امام صاحب ویسے ہی رہیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ وہ جو ٹکڑی آ کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ دوسری رکعت خود سے پڑھ کے 2 رکعت ان کی ہو جائے گی، وہ چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو فوج کھڑی ہوئی ہے دشمن کے سامنے وہ آ جائے گی اور امام کے پیچھے، پھر امام صاحب کیا کریں گے؟ دوسری رکعت امام صاحب کی ہو جائے گی اور جو دوسری ٹکڑی آئے گی ان کی پہلی رکعت ہوگی۔ تو امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھے رہیں گے، پیچھے والے دوسری رکعت پوری کر لیں گے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، تو اس طرح ہر ایک کی 2 رکعت نماز ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد نماز وقت کے ساتھ فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت نمبر 103 میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام کے بعد نماز کو دیکھنا ہے، پہلے نماز اس کے بعد کام۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام کے حساب سے نماز کو سیٹ کرتے ہیں۔ جی نہیں، نماز اپنے وقت پر فرض ہے، ادا کرنا ہے تو ادا کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود بھی دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو، پیچھا کرتے رہو اور گھبراؤ نہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تم جو امید رکھتے ہو وہ لوگ امید نہیں رکھتے، اس لیے گھبراہٹ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ اللہ نے آپ کو جو سیدھی راہ دکھائی ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور آپ ان لوگوں کی حمایت میں نہ جھگڑیں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑ لیا، مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑے گا یا وہاں ان کا کون وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی گناہ کرے تو یقیناً اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کر کے کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ناظرین کرام، 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 13 ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 112 تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آیت نمبر 105 میں کہ آپ قرآن کے حساب سے فیصلہ کیجئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے، تنہائی کے گناہ، جلوت میں ہو یا خلوت میں، تنہائی میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ اصل آدمی وہی بہتر ہے جو اللہ سے تنہائی میں ڈر جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108۔ وہ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں یا لوگوں سے چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، رات میں جو لوگ برائی کر رہے ہیں، اپنے موبائل فون پر ادھر ادھر غلط سلط دیکھ رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے، اور جو تنہائی میں اللہ سے ڈر گیا وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں پر ہمارے پردہ کیے ہوئے ہیں، اگر ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ بتلا دے جو تنہائی میں ہم اور آپ کرتے ہیں تو کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 109 پہ غور کیجئے، کیسا وکیل ہونا چاہیے، ایڈوکیٹ کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ دنیاوی زندگی میں تو جھگڑتے ہو، اگر اللہ کے دربار میں کون ہے جو وکالت کرے گا؟ کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جو گناہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے جو بھی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور آئی کہ کوئی گناہ کر کے دوسرے اوپر ٹھیکرا پھوڑ دے تو یہ غلط بات ہے، یہ بہتان ہے، صریح بہتان ہے یہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ تو صرف اپنے آپ ہی کو بہکاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اس کی بات اچھی ہے جو صدقے کا یا نیک باتوں کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ان قریب ہم اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور جس شخص کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے اور وہ اس کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے، اور بالآخر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں آج 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 14 ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 115 تک۔ آیت نمبر 113 پر غور کیجئے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے جو چیز آپ نہیں جانتے تھے۔ اسے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اسے یہ پتہ چلا جن کے پاس غیب کا علم ہے ان کو سکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھلائی کا کام کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اصلاح بین الناس، ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4919، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلی یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ کیا میں تم لوگوں کو نماز سے، روزے سے اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دو، کیونکہ آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو موڑ دیتا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے پیش رہی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، 2 آدمی لڑ رہے ہیں اور تیسرا ویڈیوگرافی بنا رہا ہے، صحیح ہے کیا؟ جی نہیں، صلح صفائی کرا دیجئے، ملا دیجئے۔ آج کل لوگ لڑانے والے بہت ہیں لیکن چھوڑانے والے نہیں ملتے۔ پھر آگے آیت نمبر 115 میں کہا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے طریقے پر نہیں چلتے، تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ وہ اللہ کے سوا عورتوں یعنی غیر اللہ، دیویوں ہی کو پکارتے ہیں،
اور دراصل وہ شیطان مردود ہی کو پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنا لیا تو یقیناً وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ قول و قرار میں سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ جو بھی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطی کہ وہ مومن ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرے جو یکسو یعنی موحد تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو علیہ السلام اپنا دوست بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، 5ویں پارے کے اندر یہ 15واں رکوع ہے۔ آج آسان درس قرآن میں 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 126 تک۔ آیت نمبر 116 پر غور کیجئے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 116۔ اس سے پہلے آیت نمبر 48 میں بھی یہ بات گزری ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یعنی فیمیل کو وہ لوگ اللہ سمجھتے ہیں، یعنی فرشتے کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور خاص طور پہ شیطان کا تذکرہ، شیطان کیا کرتا ہے؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ وہ زبانی وعدے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ تو دھوکے ہی والا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اور وہ اسی حساب سے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہے۔ پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی لانا مطلب صورت بگاڑ دینا، جیسے کان کاٹ دینا، سوراخ کر دینا، یا پھر اللہ کی مخلوق میں تبدیلی لانا مطلب سورج چاند ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کی پوجا شروع کر دیے۔ پھر اسی طریقے سے تغیر کا مطلب، بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز رکھی ہے لوگ دوسرا معنی اس سے لیتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے بھاؤں کے بال اکھاڑ دینا تو اللہ نے اس لیے نہیں کہا ہے۔ پھر اسی طرح آپریشن کرا لینا تاکہ بچے پیدا نہ ہو، تو گویا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں، تو فطرت کا بدلنا بھی اس میں داخل ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 123 سے 126 کے درمیان، غور کیجئے کہ آرزوؤں پر نجات نہیں ہے، صرف آرزو کرتے رہے، تمنا کرتے رہے، نہیں، عمل کا دار و مدار عمل پر نجات ہے، جو جیسا عمل کرے گا ویسا پائے گا۔ نجات آرزوؤں پر موقوف نہیں بلکہ عمل پر ہے، جو صحیح کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، اور کھجور کی گوٹھلی پر جو دھاگا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا چاہے مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے تو اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے اور کسی کے ساتھ ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈے سے دور رہنا ہے۔ وہ بہلاتا ہے، فسلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، سبز بات دکھاتا ہے،
لیکن دھوکے کا سامان ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ خود تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور یتیم عورتوں کے متعلق کتاب الہی میں جو کچھ تم پر پڑھا جاتا ہے وہ جنہیں تم ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں پورے انصاف کے ساتھ کام لو، اور تم جو بھی بھلائی کرو تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یعنی بدسلوکی یا بے رغبتی یعنی بے رخی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کچھ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں، اور صلح جدائی سے بہتر ہے، اور بخیلی یعنی کنجوسی ہر نفس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے، لہٰذا اتنا ہی کافی ہے کہ تم ایک بیوی کی طرف اس طرح مکمل نہ جھکو کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی ان کو اور تم کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 16 ہے، 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 134 تک، سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں۔ آیت نمبر 127 کے اندر یہ حکم ہے کہ یتیم لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں ہے کہ ان سے نکاح کرو، ایسا نہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد میاں بیوی کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے، ایک حالت یہ بتائی جا رہی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ بیوی کو یہ لگے کہ میرا شوہر جو ہے میری طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہے، دوسری بیوی کی طرف دھیان دے رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح کر لے، کچھ چیزوں میں پیچھے ہٹ جائے، اور صلح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی باری کا دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دے دیا، ام المومنین کو دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے رہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5212 5212۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 کے اندر ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے ہو، جس کے بعد 2 بیوی ہے یا 3 ہے 4 ہے نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کر سکنا ہے تو 1-2 شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہری انصاف تو کرنا ہے، دلی انصاف نہیں کر سکتے، دلی میلان، کسی کے ساتھ محبت زیادہ کسی کے ساتھ کم ہے، لیکن ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ برابری رکھنی ہے، ایک دن ان کے یہاں تو ایک دن ان کے یہاں، جو کھانا وہاں بنے وہ کھانا وہاں بنے، جو کپڑا وہاں وہ کپڑا وہاں، تو ظاہری طور پر انصاف ہے، لیکن یہاں دلی انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایسا نہ ہو ایک کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ،
یعنی دوسرے کی طرف پورا دھیان دیے ہو، ایک کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی کرنا منع ہے۔ اب تیسری حالت بتائی گئی آیت نمبر 130 میں کہ اگر جدائی کا وقت آئے، طلاق ہو یا خلا ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مالدار بنا دیں گے۔ اب صورت تو بنی، کوشش کی گئی لیکن نہیں بنی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے طلاق لینا پڑتا ہے، خلا لینا پڑتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کو تھوپ دیا گیا، پوری لائف کب تک رکھے گا بھائی، پریشانی تو بڑھے گی، پھر خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا پھر کچھ مرد ایسے بھی ہیں سائڈ سے کام چلا رہے ہیں۔ تو اسلام نے کیا کہ نہیں، زبردستی والا کام نہیں چل سکتا، پیار محبت سے کام چل سکتا ہے۔ اس کے لیے راستہ چاہے طلاق کا ہو جو مردوں کو حق ملا ہوا، یا خلا کا ہو جو عورت کو حق ملا ہوا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر رب کی نافرمانی کرو گے تو نقصان بہت زیادہ ہے، اللہ دوسری قوم کو لائے گا جو اچھی رہے گی، جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے دنیا اللہ دے دیں گے لیکن آخرت نہیں ملنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی کے خلاف ہو۔ اگر کوئی فریق معاملہ مالدار ہو یا فقیر تو ان دونوں کی بنسبت اللہ زیادہ حقدار ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم توڑ مروڑ کر بات کرو یا سچی گواہی سے اعراض کرو تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو سنا دیجئے کہ ان کے لیے بے شک دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور یقیناً اس نے اس کتاب پر تم پر یہ حکم نازل کیا ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ اس وقت تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ منافق جو تمہارے انجام کے انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ حاصل ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں کے ساتھ بچایا نہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 17 ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 141 تک۔ آیت نمبر 135 پر غور کیجئے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گواہی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ گواہی چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اور جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، گواہی سچی دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ آج تک دیکھ لیجئے لوگ کوڑیوں پر بک جاتے ہیں، ایک چائے پر بک جاتے ہیں، جی نہیں، سچی گواہی دینی ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے اور کھڑے رہنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا
تو وہاں یہودی لوگ تھے تاکہ آپ مال کا اندازہ لگائیں، تو ان لوگوں نے رشوت دینی چاہی، تو کہا دیکھو نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، ٹھیک ہے تم لوگ اسلام پر نہیں ہو لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7 میں کہ ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، ھذا الحق بھذا قامت السماوات والارض، یہی تو حق ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ تو عدل و انصاف جہاں ہوگا سماج کے اندر شانتی بنی رہے گی، لیکن عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو وہاں شانتی نہیں بنی رہے گی۔ بھائی جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کب تک برداشت کرے گا؟ تو وہ بھی ظلم کرنے پر چلا آتا ہے، بدلے کی بھاونا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انصاف اگر مل جائے تو سماج کے اندر شانتی بنی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 137 سے 140 کے درمیان غور کیجئے، منافقوں کے حالات اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، کیا ساری عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، یاد رکھیے گا کوئی ہم کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ہی کے پاس عزت ہے، اللہ ہی عزت دے سکتا ہے، اللہ ہی ذلیل کر سکتا ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، منافق لوگ کیا کرتے ہیں، اگر مومنوں کو تکلیف پہنچے بہت اچھا لگتا ہے ان کو، لیکن جب مومنوں کو خوشحالی آ جائے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اہل اسلام کا غلبہ ہمیشہ رہے گا، اس سے یہ مراد لے سکتے دلیل اور حجت کے اعتبار سے کبھی غلبہ نہیں دے گا، یا اس کا معنی یہ بھی لے سکتے کہ ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ اسلام ہی پوری طریقے سے ختم ہو جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمان بن کے رہیں گے کافر کبھی غالب نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں ان کے اندر کچھ گڑبڑی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ چکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن پورا غلبہ اللہ نہیں دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ کفر و ایمان کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف واضح ثبوت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں 5واں پارہ مکمل ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک۔ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 143 کے درمیان دیکھیے منافقوں کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، کیسے کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ لوگ خود ہی دھوکے میں ہیں، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر منافقوں کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے سستی اور کاہلی، اور منافقوں پر 2 نماز بہت بھاری ہے، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 651، ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ اب غور کر لیجئے، منافقوں پر 2 نماز مشکل ہے، عشاء کی اور فجر کی۔ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان سے نوازا ہے، اللہ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، آمین۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہو رہا، وہ لوگ ڈھلمل یقین ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین حدیث نمبر 2784، مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے 2 ریوروں کے درمیان متردد ہے، بکرے کی تلاش میں کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔
تو ایسی ہی حالت ہے منافقوں کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 سے 147 کے درمیان غور کیجئے، منافقوں کا انجام کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ ظاہری طور پر اسلام اور دل کے اندر نفاق، دل کے اندر کفر کو رکھے، ظاہری طور پر کہے میں مسلمان ہوں لیکن دل سے وہ اسلام کا پکا دشمن رہے، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ آخری آیت ہے آج کے درس کی، آیت نمبر 147۔ اس کے اندر یہ کہا گیا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ایمان والے بن کے رہو گے تو کبھی بھی اللہ عذاب نہیں لائے گا۔ یاد رکھو ایمان اور شکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں آپ دیکھ لیجئے، طوفان ہے، بارش ہے، قحط سالی ہے، بھوک مری ہے، پھر اسی طریقے سے سامان کی قیمت کا بڑھ جانا ہے۔ لیکن اگر ہم پکے ایمان والے ہیں تو آزمائش ہے تو صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شکر گزار بنائے، صابر و شاکر بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔